نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم۔ ابھی مجھے معلوم ہوا کہ پروگرام مکمل ہونے کا وقت 9:30 بجے کا تھا۔ میں تاخیر سے آ رہا ہوں، کچھ اعذار تھے، 6 منٹ زائد ہو چکے ہیں۔ حضرت مولانا امیر حمزہ صاحب نے جو گفتگو فرمائی وہ بڑی قیمتی تھی۔ اگر اسی پر ہم عمل کر لیں اور سمجھ لیں تو ہمارا آج کا یہاں بیٹھنا کامیاب ہو جائے گا، لیکن چونکہ مولانا کا حکم تھا تو حاضر ہو گیا ہوں۔ کوئی بیان نہیں کرنا ہے، بس چند منٹ آپ سے گفتگو کروں گا اور اس کے بعد پروگرام مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ قرار دیا۔ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، ساری مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائی ہے، اور ان تمام مخلوقات میں سب سے اشرف اور افضل انسان کو اللہ نے بنایا ہے۔ اس کائنات کا جس میں ہم آپ ہیں کتنی پرانی ہے اور کب تک ہے اس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ اللہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے اس لامحدود وقت میں ایک بہت مختصر وقت کے لیے انسانوں کو بنایا ہے، یہ دنیا بنائی ہے، اور ایک بہت مختصر وقت کے لیے ہمیں آپ کو یہاں بھیجا ہے۔ ہمارا یقین ہے کہ اللہ رب العزت نے جو نظام بنایا ہے اس دنیا کا، یہ ایک دن ختم ہو جائے گا۔ انسان ابھی جو زندگی ہم جی رہے ہیں یہ ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد ایک ایسی زندگی آئے گی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ موت ایک دن آنی ہے۔ انسانوں نے خدا کا تو انکار کیا، لیکن موت کا انکار کوئی نہیں کر پایا آج تک۔ کسی میں اتنی جرأت ہے ہی نہیں کہ موت کا انکار کر دے۔ موت ایک دن آنی ہے، کب آنی ہے یہ دنیا کا کوئی طاقت نہیں بتلا سکتی، نہ کوئی سائنسداں بتلا سکتا ہے، کوئی نہیں بتلا سکتا کہ موت کس کو کب آنی ہے۔ آج کے زمانے میں ایوریج زندگی 60 سال کی ہوتی ہے، 50 سال 60 سال، بلکہ اب تو ایسے ایسے واقعات اور حادثات ہونے لگے ہیں، ایسی ایسی غذائیں آنے لگی ہیں کہ 20 سال کے نوجوانوں کو ہارٹ اٹیک آ رہا ہے۔ تو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لامحدود وقت میں بہت مختصر وقت کے لیے ہمیں اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، اور یہ اتنا مختصر وقت ہے جن لوگوں کی عمریں ہو گئی ہیں وہ ذرا فلیش بیک میں جائیں تو انہیں لگتا ہے کہ ابھی کل ہی کی تو بات تھی، ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے، اتنی جلدی ابا بن گئے، پھر دادا بن گئے، اور اب قبر میں پاؤں لٹکے ہوئے ہیں۔ سوچنے میں لگتا ہے کہ 70 سال تو بہت ہوتے ہیں، لیکن جو آدمی 70 سال جی لیتا ہے اسے لگتا ہے تو یہ تو بس چٹکی بجانے بھر کا وقفہ تھا، پلک جھپکنے کے برابر ختم ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس مختصر وقت میں ہم سے یہ کہا کہ دیکھو اصل زندگی تو کوئی اور ہے جو ہمیشہ ہمیش کی ہے۔ اس چھوٹے سے وقت میں اگر تم میرا کہنا مان لو گے تو وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے جس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، کبھی ختم ہی نہیں ہونا ہے۔ تم بہت مزے سے رہو گے، بہت خوش رہو گے، بہت آرام سے رہو گے۔
لیکن اگر تمہیں لگا کہ یہی جو مختصر سی 60-70 سال کی زندگی ہے یہی سب کچھ ہے، اور تم نے اتنی بڑی نادانی کی کہ اس چھوٹی سی زندگی کے چکر میں اس ہمیشہ کی زندگی کا نقصان کر لیا، تب پھر اس کے ذمہ دار تم ہی ہوگے۔ اب اس مختصر سی زندگی میں زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا۔ کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے۔ سب سے آخر میں جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ پر اللہ تعالیٰ نے اس قانون کی تکمیل فرما دی، کمپلیٹ کر دیا، جو قانون وقتاً فوقتاً بدل کر انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ بھیج رہے تھے۔ اب وہ قانون کمپلیٹ ہو گیا، اب اس میں کسی طرح کا کوئی کریکشن نہیں ہوگا، اب قیامت تک یہی قانون چلے گا، جو بھی دنیا میں آئے گا اس کے مطابق زندگی گزار لے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پریکٹیکلی نمونہ بنا دیا۔ ایک طرف تو وہ قانونی کتاب ہے جسے ہم آپ قرآن کہتے ہیں، دوسری طرف اس کا پریکٹیکل نمونہ، کیونکہ انسانوں کے لیے یہ قانون بنایا جا رہا ہے نا، تو ایک پریکٹیکل نمونہ بھی ہونا چاہیے اور انسانوں میں سے ہی ہونا چاہیے۔ انسانوں کے لیے کوئی فرشتہ تو نمونہ نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قانون دے کر بھیجا، اور آپ کی پرسنالٹی کو، آپ کی شخصیت کو ہمارے آپ کے لیے پریکٹیکل نمونہ بنا دیا، اور قرآن میں اس کا اعلان کر دیا کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب دیکھیے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، تو اب یہ ضروری ہے کہ ہر انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک، ہر انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک جو بھی سچویشن وہ دیکھتا ہے، جیسی سچویشن سے وہ گزرتا ہے، ہر سچویشن کا سولوشن اس نمونے میں موجود ہونا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک جیسے بھی حالات ہوں، جیسا بھی زمانہ ہو، جیسے بھی چیلنجز ہوں، پریشانیاں ہوں، ان سب کا سولوشن بھی آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے، تبھی تو صحیح معنوں میں آپ نمونہ ہوں گے انسانوں کے لیے، ایک انسان کی پوری زندگی کے لیے اور قیامت تک کے لیے آپ کی زندگی نمونہ۔ اب ہم آپ یہ غور کریں کہ ہم جن حالات سے دوچار ہیں، جس سچویشن سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، اس سچویشن کا سولوشن نبی کی سیرت میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہیں، بہترین نمونہ ہیں۔ تو آج ہم جن چیلنجز کو فیس کر رہے ہیں، جو بھی ہوں، آپ سب جانتے ہیں کیا کیا ہیں، ان چیلنجز سے نپٹنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ اب بطور مسلمان ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کا سولوشن ہمیں تلاش کرنا ہے یا اس کا سولوشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا ہے۔ اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم زیادہ سمجھدار ہیں، میں مثال دے کر عرض کروں، ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہماری اپنی قیادت ہو جائے گی، ہماری گورنمنٹ آ جائے گی تو حالات بن جائیں گے، پارلیمنٹ میں ہماری نمائندگی زیادہ ہو جائے گی تو حالات بن جائیں گے، یہ ہمیں لگتا ہے، اور کہیں نہ کہیں غلط بھی نہیں ہے یہ۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہمارے لیے نمونہ ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں، جہاں غیر مسلم اکثریت کے بیچ آپ نے 23 سال گزارے ہیں، ویسے تو 13 سال گزارے ہیں، ٹوٹل 53 سال گزارے ہیں، وہاں ہم بھی اسی سچویشن کو فیل کر رہے ہیں نا، فیس کر رہے ہیں، ایک غیر مسلم اکثریت کے بیچ میں رہ رہے ہیں، اور اب لگ بھگ اسی طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہمیں بھی ہو رہا ہے جو اس وقت ہو رہا تھا۔
تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ میں تو مولانا کا بیان ہو چکا، مجھے کوئی بیان نہیں کرنا، نہ میں مقرر ہوں، میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں، اور یہ باتیں پہلے اپنے لیے کہہ رہا ہوں، پھر سب کے لیے کہہ رہا ہوں، کیونکہ سب سے زیادہ کمی تو میرے اندر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں تو مکی زندگی میں جو چند چیزیں ہمیں ملتی ہیں، ان میں سے ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کا کردار، آپ کا کیریکٹر بہت پاک صاف ستھرا تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امیج ایز اے انسان بہت اچھی بنی ہوئی تھی۔ 40 سال ان لوگوں کے بیچ آپ نے گزارے نبوت سے پہلے، اور صورتحال یہ تھی کہ وہ لوگ آپ کو صادق و امین کہا کرتے تھے، ایسے ہی کہہ دیتے تھے۔ آپ نے کچھ دکھایا تبھی تو ان کے دلوں میں آپ کے لیے جگہ بنی۔ آپ کا کردار اتنا صاف ستھرا تھا کہ بڑے بڑے تاجر یہ کوشش کرتے تھے کہ ہمارا مال آپ لے جا کر منڈی میں فروخت کریں تو ہمیں منافع زیادہ ہوگا۔ حضرت خدیجہ جو امت کی ماں ہیں، حضور کی پہلی بیوی ہیں، ان کی آپ سے شادی کیسے ہوئی تھی؟ حضرت خدیجہ بہت بڑی ایکسپورٹر تھی، اور جو ملازمین ہوتے تھے خود تو جاتی نہیں تھی مال بیچنے کے لیے، پرسنٹیج میں لوگوں کو بھیجا کرتی تھی کہ بھائی یہ میرا مال ہے، لے کر جاؤ بیچو، منافع کا اتنا میرا اتنا تمہارا۔ اس میں وہ لوگ گھپلا کرتے تھے نہیں کرتے تھے، انہیں ان پر اطمینان نہیں تھا۔ حضرت خدیجہ کو معلوم ہوا کہ محمد نام کے صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت تھوڑا شارٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کہ وہ ایک بہت ایماندار شخص ہیں، ان کے ذریعے سے اگر یہ کام کروایا جائے تو بہت منافع ہوگا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کیا، آپ نے اس آفر کو قبول کیا، حضرت خدیجہ کا مال لے کر ملک شام گئے، پہلے سے زیادہ ان کو منافع ہوا۔ جب حضرت خدیجہ نے تجربہ کیا کہ اتنے ایماندار ہیں، اتنے شریف ہیں، اور کاروبار کی اتنی مہارت ہے، یہ ایک مستقل سیرت کا پہلو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے کاروباری تھے، یہ ایک مستقل ایشو ہے جس پر بات کی جا سکتی ہے۔ ہمارا ٹاپک آج کا دوسرا ہے۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اتنے شریف ہیں تو نکاح کا پیغام بھیج دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھاپ چھوڑی تھی وہ کیا چھوڑی تھی؟ کہ آپ سچے ہیں، اتنے سچے ہیں کہ آپ کو صادق کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ آپ امانت دار ہیں، اتنے امانت دار ہیں کہ آپ کو امین کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ آپ کے عدل و انصاف پر ایسا اندھا بھروسہ کرتے تھے کہ حجر اسود کو جب رکھنے کا مسئلہ آیا تو تلواریں نکل گئیں قبیلوں میں کہ جنگ چھڑ جائے گی، لاشیں بچ جائیں گی۔ طے ہوا کہ جو شخص سب سے پہلے اگلے دن خانہ کعبہ میں داخل ہوگا وہ ہمارا فیصلہ کرے گا۔ صبح صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، لوگوں نے نعرہ لگایا، حقیقت میں یہ اس بات کے حقدار تھے کہ ہمارا فیصلہ کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خوبصورت فیصلہ کیا کہ قیامت تک اس کی نظیر نہیں ملتی۔ 1 منٹ میں آپ نے اس لڑائی کو ختم کر دیا۔ الگ الگ قبیلے تھے، آپ نے اس پتھر کو ایک چادر میں رکھا اور سارے قبیلوں والوں سے کہا چادر کا کونا پکڑ لو، تو سب کا حصہ لگ جائے گا۔ جھگڑا اسی بات کا ہو رہا تھا کہ پتھر کون رکھے گا۔ تو یہ چھاپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی تھی۔ اور خود جب آپ نے پہلی مرتبہ کلمے کی دعوت دی ہے تو پہلے کیا سوال کیا ہے؟ اپنے کیریکٹر کے بارے میں سوال کیا ہے۔ مکہ والوں، میں اتنے دنوں سے تمہارے بیچ میں رہ رہا ہوں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے تو تم مانو گے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ ارے کیوں نہیں مانیں گے، آنکھ بند کر کے مانیں گے بھائی، بچپن سے آپ ہمارے بیچ میں، ہمیں معلوم ہے آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، آپ بڑے سچے ہیں، آپ تو صادق و امین ہیں، آپ کی بات تو مانیں گے ہی مانیں گے۔
تو اتنا کانفیڈنس ہونا کہ اپنی بات کہنے کے لیے اپنے کیریکٹر کو پیش کرنا. ہم میں کسی کے اندر اتنی اخلاقی جرأت ہے کہ اپنا کیریکٹر پیش کر سکے؟ ایک بات. دوسری بات جو نظر آتی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، میں ایک آدھ چیزیں نقل کر رہا ہوں. دوسری چیز صبر. کیا کچھ نہیں کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن جب تک اللہ کا حکم نہیں آ گیا آپ نے صبر کیا. اور ہم ذرا اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ صبر وہ بھی کون کر رہے ہیں جن کے صدقے میں یہ کائنات بنی ہو. مکہ کے کافروں کو بھی جو زندگی ملی وہ آپ کے صدقے میں ملی. یہ دنیا آپ کے صدقے میں بنی، آپ نہ ہوتے تو دنیا نہ ہوتی. سارے نبیوں کے سردار، معصوموں کے سردار، اللہ کے محبوب، آپ صبر کر رہے ہیں اور آپ پر کیسا زبردست ظلم کیا جا رہا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، صبر کمزور آدمی نہیں کرتا، صبر طاقتور آدمی کرتا ہے. بات بات پر غصہ آنا یہ کمزوری کی علامت ہے. جو آدمی اندر سے مضبوط ہوتا ہے اس کو جلدی غصہ نہیں آتا. وہ بڑی سی بڑی مشکلات میں مسکراتا رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اندر سے بہت مضبوط ہے، طاقتور ہے. تو صبر کرنا یہ بہادری کی علامت ہے، یہ کمزوری کی علامت نہیں ہے. صبر کرنے والے کی ایسے ہی اتنی بشارت نہیں تھی ملی، خوشخبریاں جو سنائی گئیں، وعدے کیے گئے صبر کر. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. جن لوگوں کو نماز کا حکم دیا ان کو صبر کا حکم دیا جا رہا ہے، ہمارے آپ کے لیے صبر کا حکم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی میں صبر یہ بہت نمایاں ہے اور ہمارے لیے نمونہ ہے. تیسری چیز، اپنے کام میں استقامت، ڈٹ جانا، کسی کا دباؤ قبول نہ کرنا. ٹھیک ہے تم ظلم کر رہے ہو، صبر کر لیں گے، لیکن ہم اپنے کام سے پیچھے ہٹ جائیں یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، بھول جاؤ. آپ کے انتہائی مشفق چچا حضرت ابو طالب جو ایمان نہیں لائے، جب تک حضرت ابو طالب حیات تھے مکے والوں کی ہمت نہیں تھی کہ کھل کر آپ کو پریشان کر سکیں. کرتے تھے پریشان لیکن ڈرتے رہتے تھے اندر سے. اور آپ کو ان سے اتنی محبت تھی کہ جس سال حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا ہے اسی سال حضرت خدیجہ کا بھی ہوا، تو اس سال کو آپ نے عام الحزن فرمایا، یعنی غم کا سال فرمایا. وہ حضرت ابو طالب جب کفار مکہ آئے اور انہوں نے کہا اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، اور حضرت ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ لوگ تمہیں پریشان کریں گے تھوڑا سا. تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ چچا یہ میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں اور یہ مجھ سے مطالبہ کریں کہ میں اپنے مشن سے ایک قدم پیچھے ہٹ جاؤں تو یہ ان کی بھول ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. آج ہم دیکھیں ہمارا کیا کام ہے. ہمارے 2 کام ہیں. ایک کام انسان ہونے کی حیثیت سے ہے، ایک کام مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہے. انسان تو سب ہیں دنیا میں، مسلمان سب نہیں ہے نا. یہ نعمت سب کو نہیں ملی. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کے لیے کہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. تو انسان ہونے کی حیثیت سے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے بنانے والے کی بات مانیں، اس کی بندگی کریں، اس کی عبادت کریں. انسان ہونے کی حیثیت سے سب کے اوپر لاگو ہے. مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری ایک اضافی ذمہ داری ہے. کیا ہے؟ قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں اللہ فرما رہے ہیں کنتم خیر امہ، اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو، تم میرے محبوب کی امت ہو. اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، یہ منصب تو تمہیں دے دیا ہم نے، لیکن اب تمہارا کچھ کام ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مصائب برداشت کیے لیکن اپنے کام سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ اخرجت للناس، تمام انسانوں کو فائدہ پہنچانا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج کوئی آ کر ہمیں گالی دیتا ہے ٹی وی پہ، ہم اس کی پوری قوم کو گالی دینے لگ جاتے ہیں، جبکہ ہمیں معلوم ہے پوری قوم ایسی نہیں ہے۔ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اس نے آ کر رسول اللہ کی شان میں توہین کی، ہم نے ان کے معبودان باطلہ کے بارے میں سوشل میڈیا پہ الٹا سیدھا لکھنا شروع کر دیا۔ کسی نے کوئی بھڑکاؤ بات کہی، کہیں لنچنگ ہو گئی کسی مسلمان کی، ہم پوری قوم کو گالی بکنے لگے، یہ سب ایسے ہی ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں، ہمارا کام کیا ہے؟ اخرجت للناس، انسانوں کو فائدہ پہنچانا۔ ہم بھی گالی کے جواب میں گالی دینے لگے تو ہم میں ان میں فرق کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ نے اس وقت تک کا انتظار کیا جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہو گیا۔ آپ کے ملک میں علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ابھی وہ حالات نہیں ہیں، ابھی ملک کی اکثریت نیوٹرل ہے، اس کو گندہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیا ہم اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم انسانوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ اور فائدہ پہنچانا صرف مال و دولت دینا نہیں ہوتا ہے۔ آپ مسکرا کر ملیں، اچھے اخلاق پیش کریں، کسی کے دکھ درد میں شریک ہو جائیں، کوئی پریشان ہے اس کو اچھا مشورہ دے دیں، کوئی غلط کام کر رہا ہے اس کو سمجھا دیں۔ آگے فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اچھے کاموں کا حکم کرنا، برے کاموں سے روکنا۔ اچھے کاموں کا مطلب ہر وہ کام جو انسانوں کے لیے دنیا اور آخرت میں فائدہ مند ہیں ان کاموں کا حکم کرنا، اور ہر وہ کام جو انسانوں کے لیے دنیا اور آخرت میں نقصان دہ ہیں ان سے منع کرنا۔ تو میں نے یہ تین چیزیں عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ایک تو آپ نے اپنا کیریکٹر کیسا بنایا، دوسرے آپ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، تیسرے آپ اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے، کسی سے کمپرومائز نہیں کیا۔ ان تین چیزوں کو لے کر ہم اگر اپنا جائزہ لیں، لگ بھگ ہم بھی آج انہی حالات سے گزر رہے ہیں، ملتی جلتی کیفیت ہے۔ وہاں بھی غیر مسلم اکثریت پاپولیشن تھی، یہاں بھی غیر مسلم اکثریت ہے، وہاں بھی طعنے دیے جا رہے تھے، ظلم کیا جا رہا تھا، حوصلہ توڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ آج ہمارے ملک میں بھی ویسے حالات بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمونہ پیش کیا، ہمیں بھی اسی نمونے کو اڈاپٹ کرنا ہے، اور ان مسائل کا سولوشن حضور کی سیرت میں موجود ہے، کیونکہ آپ ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہیں۔ میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی پھر وہیں واپس آ رہا ہوں کہ ہماری پوری زندگی میں ہر طرح کے پرابلم کا سولوشن یہ آپ کی سیرت میں موجود ہے۔ تو آج کے حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں کیا طریقہ اختیار کیا، ہمیں بھی اسے اختیار کرنا ہے۔ ایک آخری چیز، آپ نے تصادم، کلیش سے گریز کیا کہ کلیش نہ ہونے پائے، ہر ممکن کوشش کی۔ ظلم ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ فوراً جذبات ہو کر پلٹ کے اٹیک کر دیں، برداشت کیا کہ کسی طرح دو قوموں میں کلیش نہ ہونے پائے۔ ہمیں بھی اس کلیش کو روکنا ہے۔ آج کے حالات میں ایک طاقت پوری کوشش میں لگی ہے کہ یہ کلیش ہو۔ اسلام یہ ایک دعوت والا دین ہے۔ ہمارے ملک میں کس طرح دین آیا؟ مسلمان یہاں آئے، غیر مسلموں کے بیچ میں رہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، اچھے اخلاق پیش کیے، تب ان کے دل میں اللہ نے ایمان ڈالا۔ آج اگر ہم اس غیر مسلم آبادی کے بیچ میں رہ رہے ہیں تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح قبول کر لے کہ ہماری برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دیں۔ ہم اپنی ذمہ داری سے الگ نہیں ہو سکتے، یہ تو ہماری ذمہ داری میں داخل ہے۔ ہم امت دعوت ہیں، ہمارا کام اچھے اخلاق پیش کرنا ہے، اور اگر کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے تبھی ہم پلٹ کے اچھا سلوک کر رہے ہیں تو یہ تو بزنس ہوا۔
کہ تم ہمارے ساتھ اچھا کرو گے تبھی ہم اچھا کریں گے. نہیں، حضور کی سیرت سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ طائف میں پتھر مار مار کر جوتے خون سے بھر دیے گئے، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ فرشتہ آیا تو آپ نے کہا یہ ہمیں نہیں پہچانتے، ان کی نسلیں پہچانیں گی. اگر آج ہم یہ دیکھیں کہ یہ سارا معاملہ کیوں ہو رہا ہے، تو جنہیں ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں، جنہیں ہم اپنا مقابل سمجھتے ہیں، ان کے سامنے پوری 1500 سالہ تاریخ ہے. انہیں پتہ ہے کہ دونوں میں ماحول اچھا تھا، پرامن ماحول تھا، کلیش نہیں تھا، آپس میں ساتھ میں رہ رہے تھے. تو مسلمانوں کو دیکھ دیکھ کر ایک بڑی تعداد مسلمان ہو گئی یہاں پر. اگر آج بھی وہی ماحول بنا دیا، پرامن ماحول بن گیا، مل جل کر رہنے لگے، تو آج بھی اسلام میں ایک اٹریکشن ہے، لوگ متاثر ہوتے ہی ہوتے ہیں دیکھ کر. جاذبیت ہے اسلام کے اندر، چمبک ہے، کھینچتا ہے اپنی طرف. اگر صرف ماحول اچھا پرامن ماحول ہو جائے، ہم الگ سے کچھ بھی نہ کریں، اور مسلمان اور غیر مسلم مل جل کر رہنے لگے، تو خود بخود اسلام کی محبت ان کے دلوں میں پیدا ہونے لگے گی. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. یہ جو ہے نا، جو نہیں چاہتے پرامن ماحول پیدا ہو، انہوں نے پورا پڑھ رکھا ہے، یہ سب کچھ جانتے ہیں، اس لیے یہ کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں گیپ بنا رہے. یہ گیپ ختم ہوا تو ان کے دلوں میں اسلام کی عظمت اور محبت پیدا ہوگی، کیونکہ یہ سب اپنے مذہب سے مایوس ہو چکے ہیں. آج کے دور میں کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جو ان کی مدد کر سکے، ہر حالات میں ان کی رہنمائی کر سکے. یہ اعزاز صرف مذہب اسلام کو حاصل ہے کہ ہر طرح کی سچویشن میں وہ رہنمائی کرتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ تبارک و تعالی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آج کے حالات میں ہمیں آپ کی سیرت سے کیا رہنمائی ملتی ہے، ہمیں ذرا وقت نکال کر اسے پڑھنے کی، اپنے ملک کی تاریخ پڑھنے کی، کس طرح یہاں اسلام آیا اور مسلمان اتنے زیادہ تعداد میں پھیل گئے، اس کو پڑھنے کی، پھر ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر اپنے آگے کی پلاننگ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.